تو ہم نے آپ کو یہ بڑا امپورٹنٹ بات بتانی ہے کہ اس بار حج اخراجات معمول سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ وزارت مذہبی امور نے ایک بار پھر بتا دیا ہے۔ حج کا ارادہ رکھنے والے حساب کتاب ذرا کر لیں۔ کچھ ماہ پہلے بھی ہم نے وفاقی وزیر پیر نور الحق قادری سے حج اخراجات کی بات کی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر 2021 میں سعودی عرب نے حج کی اجازت دی تو کرونا ایس او پیز کے تحت پاکستانی حجاج کے لیے یہ حج معمول سے کہیں زیادہ مہنگا ہوگا، کیونکہ ایس او پیز ساری چیزیں مینٹین کرنی پڑیں گی۔ بالکل، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 2 دن پہلے ایک بار پھر وفاقی وزیر نے بتا دیا کہ اب تک سعودی حکومت کی طرف سے واضح ہدایات تو نہیں ملی، لیکن ایس او پیز کے تحت بسوں میں کم عازمین جو ہیں وہ ہوں گے، رہائش کم لوگوں کے لیے ہوگی اور ویکسین جو ہے وہ لازم ہوگی، اس کا خرچ جو ہے وہ بھی علیحدہ ہوگا۔ اور تھوڑا سا ہم آپ کو ادھر یاد دلا دیں کہ ویکسینیشن کے حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دس ول آلموسٹ بیکم اے نیسیسٹی۔ اب آپ کو جب بھی ٹریول کرنا ہوگا آپ کو وہ ویکسینیشن کا کوئی پرچہ وغیرہ دکھانا ہوگا، تو پہلے تو آپ کو یہ ہوتا تھا کہ پی سی آر ٹیسٹ، اب ویکسینیشن۔ پرائیویٹ حج آپریٹرز کے نمائندے فرقان عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ فرقان صاحب۔ فرقان صاحب، وزارت مذہبی امور کی جانب سے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے اس بار حج اخراجات بہت بڑھ جائیں گے، کتنا اضافہ متوقع ہے؟ اب کیونکہ ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے، ایک پائی جمع کی ہوتی ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک کوئی سعودی تعلیمات فائنل حج کی نہیں آئیں، لیکن جس ترتیب سے عمرے کے ایس او پی کووڈ کے آئے ہیں اور جس طرح پچھلا مختصر حج ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وزارت مذہبی امور نے یہ پریس میں بھی بیان دیا ہے کہ جی اخراجات کے اندر انکریز ہوگا۔ کتنا ہوگا اس کا کوئی ابھی اندازہ فکس نہیں بتا سکتا، کیونکہ ابھی وہ تعلیمات جو کہ ویکسین آنے سے پہلے کی تھی وہ یہ تھی، لیکن ویکسین آنے کے بعد کیا ان تعلیمات میں کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی نرمی آتی ہے، یہ سعودی وزارت حج کی طرف سے جب فائنل تعلیمات آئیں گی تبھی پتہ چل پائے گا۔ اچھا عبدالقادر صاحب، اگر ایسا ہوتا ہے کہ حج کے لیے ویکسین کی شرط رکھی جائے اور پاکستان میں ویکسین دستیاب ہی نہ ہو تو کیا ہوگا اس سیناریو میں؟ کیا کسی تیسرے ملک سے ویکسین کرا کے جائیں گے؟ ایسا آپشن بن سکتا ہے عازمین کے لیے؟ کچھ تو سوچا ہوگا پھر۔ جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے، وہ تو وزارت حج سعودی عرب نے واضح کر دیا ہے کہ حج جو ہے وہ ویکسین کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ کہ اس ویکسین کی دستیابی پاکستان میں وقت پر ہو جائے، اس کے لیے وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب نے پہلی ورکشاپ جو حج ورکشاپ کراچی میں حاجی کیمپ میں ہوئی تھی، جس کے اندر ہوپ حج آپریٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان بھی شامل تھی، اس کے اندر بڑے طور پہ واضح کیا کہ کیبنٹ میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ جو حجاج ہیں جن کا کوٹا پچھلے سال تقریباً 2 لاکھ تھا، اس ویکسین کو پرائرٹی بیس پہ حجاج کے لیے بھی ارینج کر لیا جائے۔ یعنی جون کے اندر فلائٹیں شروع ہوں گی حج کی، تو ویکسین 2 حصوں میں لگے گی، ایک پہلے لگے گی، پھر ایک 15 دن سے 20 دن کے بعد دوسری ویکسین لگے گی۔ تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اگر ہم اپریل میں بھی ویکسین لگا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ حج جو ہے وہ کے اندر پاکستان سے یہ ویکسین دستیاب ہوگی اور انشاءاللہ حجاج کو پاکستان سے ہی ویکسین لگ کے وہ ٹریول کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، قاضی صاحب شکریہ آپ کا۔ یہ تو بات ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ ویکسین کے بغیر حج نہیں ہو سکے گا، ویکسین کے بغیر کوئی ٹریول بھی نہیں ہونے والا آنے والے مہینوں میں۔ سو ابھی ہمیں بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ اور بات کریں گے۔